السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی بہت ہی خاص ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو میری کہانی ضرور پسند آئے گی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے چلیے ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں تاکہ ہمارا وقت برکت اور خوشگوار رہے۔ یا اللہ، ہمیں علم اور سمجھ عطا فرما، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ اور ہر برائی سے محفوظ رکھ، ہمیں سچائی اور اچھائی کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آپ سب لوگ آمین بولیے۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ ہی مجھے اور بہتر کنٹینٹ بنانے کی ہمت دیتی ہے۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بیٹھ جائیے، ریلیکس ہو جائیے یا لیٹ جائیے اور تیار ہو جائیے ایک نئے سفر کے لیے۔ چلیے چلتے ہیں اسٹوری کی جانب۔ یہ اسٹوری ہمارے ساتھ ہمارے ایک پرانے سبسکرائبر ہیں، انہوں نے شیئر کی ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ میرا نام عدنان ہے اور میرے دوست سمیر اور بلال ہم ساتھ میں آفس میں کام کرتے ہیں۔ ہم لوگ بہت ہی ایڈونچرس ہیں۔ ہر ٹائم ہم لوگ جیسے ہمیں آفس سے چھٹی ملتی یا ویکینڈ آتا، ہم لوگ سوچتے کہ کہیں گھومنے چلتے ہیں، کوئی ایڈونچرس جگہ کسی پہاڑی پر یا کہیں چل کے کیمپ فائر کرتے ہیں، یا کبھی مری کبھی سوات، اس طرح کی جگہوں پر چلتے ہیں۔ ایک دن عدنان اور اس کے دوست سمیر اور بلال اکثر شہر کی بھاگم بھاگ سے دور کسی پرسکون جگہ پر جانے کا پلان بناتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک جنگل کی سیر پر نکلیں گے جو شہر سے باہر تھا اور بہت مشہور بھی تھا اپنی خوبصورتی اور اپنی روانی کے لیے۔ لیکن اس جنگل کے بارے میں ایک اور بات بھی مشہور تھی، وہ جنگل چڑیلوں کا تھا۔ عدنان نے کبھی ان باتوں کو دل سے نہیں لگایا تھا، اس کا ماننا تھا کہ یہ سب پرانی کہانیاں ہیں۔ اس دن جب وہ تینوں دوست اپنی جیپ پر نکل رہے تھے، وہ صرف مزے کرنے اور ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھانے کا سوچ رہے تھے۔ جنگل کے راستے پہ چلتے چلتے سورج ڈھلنے لگا اور اندھیرا چھانے لگا۔ سمیر نے کہا، عدنان، یہ صحیح وقت نہیں ہے یہاں رکنے کا، رات کو جنگل میں رہنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مگر عدنان نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈر مت یار، تھوڑی ایڈونچر بھی ضروری ہے زندگی میں۔ بلال بھی تھوڑا بے چین تھا، لیکن عدنان کے حوصلے دیکھ کر وہ بھی چپ رہا۔ وہ تینوں جنگل کے اندر گھس گئے، اپنی جیپ کو ایک کلیئر جگہ پر پارک کر کے۔ پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، وہ آگ جلا کر بیٹھ گئے اور اپنی کہانیاں شیئر کرنے لگے۔ رات کے کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا چلا اور آگ بجھ گئی۔ تینوں دوست ڈر کر رہ گئے۔ عدنان نے ٹارچز نکالی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ سمیر نے کہا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عدنان نے سوچا کہ یہ کوئی جانور ہو سکتا ہے، مگر جب آواز اور زیادہ قریب آئی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک پرانی کہانی یاد آئی جو انہوں نے سنا تھا۔ اس جنگل میں ایک چڑیل رہتی ہے جو رات کو شکار کرتی ہے۔ بلال نے کہا، یہ کوئی جانور نہیں ہے، چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنی جیپ کے پاس آئے تو دیکھا کہ جیپ کا انجن فیل ہو گیا تھا۔ اب وہ سچ میں پھنس چکے تھے۔
عدنان نے اپنے حوصلے کو سنبھالتے ہوئے کہا، چلو ہم سب مل کر ٹھیک کرتے ہیں اس کو۔ مگر وقت گزر رہا تھا اور انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی ایک اور آواز سنائی دی، اس بار جیسے کوئی چیز زمین پر کھسک رہی ہو۔ تینوں نے مڑ کر دیکھا اور ان کے سامنے ایک سفید لباس میں لمبی عورت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے لہو نکل رہا تھا اور وہ زمین پر برف کی طرح سرد تھی۔ عدنان نے ہمت جٹائی اور پوچھا، تم کون ہو؟ وہ عورت کچھ نہیں بولی، بس اپنی انگلی سے ایک اور راستے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ عدنان کو لگا کہ یہ کوئی رستہ دکھا رہی ہے بچنے کا۔ وہ تینوں اس عورت کے اشاروں پر چلنے لگے۔ جنگل اور بھی گھنا ہوتا گیا اور وہ عورت انہیں ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی حویلی تک لے گئی۔ عدنان کو لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، مگر اب واپسی جانے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ حویلی کے اندر گئی اور دیکھا کہ اندر سب کچھ پرانا اور جنگل میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی وہ عورت غائب ہو گئی اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ تینوں دوست ڈر گئے۔ بلال نے کہا، یہ تو ہمیں پھنسانے کا پلان تھا۔ سمیر نے کہا، کچھ کرنا پڑے گا، اب یہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ عدنان نے ایک دروازہ دیکھا جو پیچھے تلے تھا۔ اس نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی اور آخر کار کھل گیا۔ نیچے ایک بیسمنٹ جیسا تھا، مگر بہت اندھیرا تھا۔ تینوں نیچے اتر گئے۔ نیچے کا منظر اور بھی خوفناک تھا۔ دیواروں پر خون کے نشان اور پرانی تصویریں تھیں۔ ایک تصویر میں اسی چڑیل کو دیکھا، مگر وہ انسانی صورت میں تھی۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، مہربانو، جیسے درد اور بدلہ نے چڑیل بنا دیا۔ عدنان کو سمجھ آ گیا کہ یہ چڑیل اپنے غم اور غصہ سے یہ سب کر رہی ہے۔ تبھی اس کے پیچھے سے چڑیل کی آواز آئی، تم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے، تم میرے ساتھ ہی رہو گے۔ عدنان نے حوصلہ جٹایا اور کہا، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہم تو صرف یہاں سیر کرنے آئے تھے۔ چڑیل نے کہا، تم لوگ انسان ہو، سب انسان میرے دکھ کا سبب ہے، تم سب کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ عدنان نے کہا، اگر ہم تمہاری مدد کریں تو کیا تم ہمیں جانے دو گی؟ چڑیل نے کہا، تم کیا مدد کر سکتے ہو؟ میرا درد تو کبھی کم نہیں ہوگا۔ عدنان نے کہا، ہم تمہارے پاس کسے انصاف کر سکتے ہیں؟ بتاؤ، ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ چڑیل نے کہا، مجھے صرف انصاف چاہیے جو مجھے انسانوں نے نہیں دیا۔ میرے قاتل کو سزا ملنی چاہیے۔ عدنان نے کہا، ہم تمہارے قاتل کو کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ چڑیل نے اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا پیپر نکالا اور عدنان کے حوالے کر دیا۔ اس پیپر میں کچھ پرانی زبان میں لکھا تھا۔ عدنان نے اسے پڑھا اور دیکھا کہ اس میں ایک انسان کا نام تھا جو اس چڑیل کو مارنے کا سبب بنا تھا۔ عدنان نے کہا، ہم اس نام کو ڈھونڈ کر تمہارے قاتل کو سزا دلائیں گے، مگر تمہیں ہمیں ابھی یہاں سے نکلنے دینا ہوگا۔ چڑیل نے کہا، ٹھیک ہے، مگر اگر تم واپس نہیں آئے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ عدنان نے حامی بھری اور چڑیل نے انہیں جنگل سے نکلنے کا راستہ دکھا دیا۔ تینوں دوست وہاں سے نکلے اور اپنی جیپ کو ٹھیک کر کے شہر واپس آ گئے۔ شہر آنے کے بعد عدنان نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس نام کے انسان کو ڈھونڈنا شروع کیا۔
کچھ دنوں بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ انسان شہر کے ایک کونے میں رہتا ہے۔ عدنان نے اس کے خلاف ثبوت اکٹھا کیے اور پولیس کو دیا، جس کے بعد اس انسان کو گرفتار کر لیا گیا۔ چڑیل کو انصاف مل گیا اور عدنان اس کے دوستوں کو ان کی زندگی واپس مل گئی، لیکن وہ جنگل کی وہ رات کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ امید ہے آپ کو عدنان کی یہ خوفناک سٹوری پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ چلیے چلتے ہیں ہماری اگلی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمیں کراچی سے ہمارے ایک سبسکرائبر نے بھیجی ہے، لیکن انہوں نے اپنا نام مینشن نہیں کیا۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ کراچی کے مشہور علاقے گلشن اقبال میں ایک پرانی اور بھوتیا حویلی مشہور تھی۔ اس حویلی کا نام شب وحشت تھا۔ یہ حویلی کسی زمانے میں بہت شاندار تھی، لیکن اب صرف ایک ڈر اور خوف کی کہانی بن گئی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ حویلی میں رات کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو وہاں بھوتوں کو بھی دیکھا تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے علی، ثنا اور عمران سے، جو 3 دوستوں کا ایک گروپ تھا۔ انہوں نے سنا تھا کہ اس حویلی میں کچھ چھپا ہوا ہے جو بہت ہی خوفناک اور اسرار بھرا ہے۔ علی نے اپنے دوستوں کو کنونس کیا کہ وہ ایک رات کے لیے اس حویلی میں جائیں اور پتہ لگائیں کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ تینوں دوستوں نے اپنے بیگز اٹھائے اور حویلی کی طرف نکل پڑے۔ جب وہ حویلی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ یہ سچ میں بہت ہی پرانی اور خوفناک تھی۔ دیواروں پر جالے لگے ہوئے تھے اور ہر چیز پرانی اور نشت ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ علی نے فلیش لائٹ آن کی اور دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ دروازہ ایک عجیب سی چیخ کے ساتھ کھلا، جیسے اسے کبھی استعمال نہ کیا گیا ہو۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چلا اور ثنا نے اپنے آپ کو علی کے قریب کر لیا۔ عمران نے کہا، ڈر مت ثنا، ہم سب یہاں ہیں۔ انہوں نے اندر چلنا شروع کیا۔ ہر قدم پہ انہیں لگتا تھا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جب وہ مڑ کر دیکھتے تو صرف اندھیرا ہی نظر آتا۔ پہلا کمرہ جو انہوں نے دیکھا وہ ایک پرانی ڈرائنگ روم تھا، جہاں اب تک کچھ پرانے فرنیچر رکھے تھے۔ علی نے کہا، یہاں سے کچھ بھی نہیں مل رہا، چلو آگے چلتے ہیں۔ وہ تینوں آگے بڑھے اور ایک کمرہ دیکھا۔ یہ ایک بیڈ روم تھا جہاں ایک پرانا بستر اور الماری رکھی تھی۔ تبھی ثنا نے دیکھا کہ الماری اپنے آپ ہل رہی ہے۔ اس نے ڈر کے مارے علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، علی، یہ الماری ہل رہی ہے۔ علی نے اپنی فلیش لائٹ الماری پر ڈالی اور آہستہ سے الماری کا دروازہ کھولا۔ اندر کچھ نہیں تھا، صرف اندھیرا۔ لیکن اچانک سے ایک بہت ہی زور کا دھماکہ ہوا اور الماری کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ ثنا چیخ اٹھی اور علی نے کہا، یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن عمران نے کہا، نہیں، ہم یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو پتہ لگا کر رہیں گے کہ یہاں پہ کیا ہے، چلو اوپر چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ تینوں اوپر کے منظر کی طرف بڑھے۔ سیڑھیاں پرانی اور چیخنے والی تھیں، جیسے وہ ہر قدم پر ٹوٹنے والی ہوں۔ اوپر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک پرانا کمرہ ہے جہاں ایک چھوٹی سی ٹیبل اور کتابوں سے بھری الماری تھی۔ علی نے ایک کتاب اٹھائی اور دیکھا کہ یہ کتاب پرانی داستانوں اور ٹوٹکوں کے بارے میں ہے۔ تبھی انہیں ایک اور آواز سنائی دی۔ یہ آواز نیچے سے آ رہی تھی
انہوں نے نیچے جانے کا فیصلہ کیا اور سیڑھیاں اتر کر واپس گراؤنڈ فلور پر آ گئے۔ جب وہ نیچے آئے تو دیکھا کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ایک عجیب سی روشنی وہاں سے نکل رہی تھی۔ علی نے اپنی فلیش لائٹ بند کر دی اور دھیرے سے ڈرائنگ روم میں گھس گیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت کا سایہ نظر آ رہا تھا جو ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں خون سے بھر چکی تھیں اور اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ۔ ثنا نے چیخ مار کر کہا، علی، ہمیں یہاں سے ابھی نکلنا چاہیے۔ لیکن علی نے کہا، نہیں، ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ یہ سب کیا ہے۔ تبھی اس عورت کا سایہ دھیرے دھیرے اور قریب آنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی حویلی کے اندر ہر چیز ہلنے لگی۔ عمران نے کہا، یہاں سے نکلتے ہیں۔ وہ تینوں دوستوں نے دوڑ لگائی اور دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئے۔ باہر نکل کر انہوں نے دیکھا کہ صبح ہو چکی تھی اور حویلی کا منظر ویسے ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر آئے تھے۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا کر حویلی کے بارے میں اور ریسرچ کریں گے۔ جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو انہوں نے انٹرنیٹ پہ اس حویلی کے بارے میں ڈھونڈنا شروع کیا۔ انہیں پتہ چلا کہ یہ حویلی کسی زمانے میں ایک مشہور طبیب کا گھر تھا جو لوگوں کا علاج کرتا تھا، لیکن ایک عورت اس کے پاس اپنے بیمار ہسبینڈ کو علاج کروانے آئی۔ طبیب نے علاج کرنے سے انکار کر دیا اور اس عورت کا ہسبینڈ مر گیا۔ اس عورت نے طبیب کو بددعا دی اور کچھ عرصے بعد طبیب بھی مر گیا۔ تب سے لے کر آج تک اس حویلی میں اس عورت کا سایہ رہتا ہے جو اپنے ہسبینڈ کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ علی، ثنا اور عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس اس حویلی میں جائیں گے اور اس عورت کی روح کو مکتی دلائیں گے۔ اگلی رات وہ تینوں واپس حویلی گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ دعائیں لے کے گئے تاکہ انہیں کسی بھی بری روح سے بچنے میں مدد ملے۔ جب وہ حویلی کے اندر گئے تو ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں واپس گئے جہاں انہوں نے اس عورت کا سایہ دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ تبھی اس عورت کا سایہ پھر سے ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے کہا، تم لوگ واپس کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ علی نے کہا، ہم یہاں تمہاری مدد کرنے آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری روح کو سکون ملے۔ اس عورت کی روح نے کہا، تم میرے درد کو نہیں سمجھ سکتے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن ثنا نے کہا، ہم تمہیں سکون دلانے آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے ہسبینڈ کی روح بھی سکون میں رہے۔ تبھی حویلی ہر کونا ہلنے لگا اور ایک تیز ہوا کا جھونکا چلا۔ انہوں نے اپنی دعائیں اور زور سے پڑھنا شروع کی۔ دھیرے دھیرے اس عورت کا سایہ پھیکا پڑنے لگا اور وہ روح چپ ہونے لگی۔ آخر کار اس روح نے ایک زور سے چیخ ماری اور ہوا میں گھل گئی۔ تینوں دوستوں نے ایک سانس لی اور دیکھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب وہ اس حویلی کو واپس نہیں آئیں گے اور یہ بات سب کو بتائیں گے کہ اس جگہ کا راز کیا تھا۔ یہ کہانی سننے کے بعد علی، ثنا اور عمران نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے حویلی کو چھوڑ دیا اور واپس کبھی نہیں گئے، لیکن وہ رات اور اس حویلی کا منظر ان کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو سبسکرائب اور لائک کرنا نہیں بھولیے گا، اور کمنٹ میں جا کے لکھیں کہ آپ کہاں سے مجھے سن رہے ہیں، کون سے سٹی سے، کون سے کنٹری سے سن رہے ہیں، تاکہ میں اس کنٹری اور اس سٹی کی سٹوریز آپ تک لا سکوں۔
میں نے اپنا ای میل آئی ڈی ڈسکرپشن باکس میں لکھ دیا ہے. آپ لوگ اپنی قیمتی رائے اور سٹوریز مجھ سے ای میل ایڈریس پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.